جہاں سکون لاتا ہے، جہاں رزق میں کشادگی لاتا ہے، برکتیں جمع کر کے استغفار لاتا ہے، وہی استغفار بندوں کی گناہوں کی مغفرت کے لیے سیقل آگے کا کام کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مطلب ہر چیز کو زنگ لگ جاتی ہے، پیتل تانبا لوہا زنگ لگ جاتی ہے نا، خراب ہو جاتے ہیں، ان کی زنگ کو صاف کرنے کے سامان موجود ہوا کرتے ہیں۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ہے نا اس کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا، دل میں اگر خرابی آ جاتی ہے نا، بڑی سے بڑی مشینیں آتی ہیں، لگاتا ہے پریشان ہونے میں، کبھی آپ کتنی سینٹر ہاسپٹل جا کے دیکھیں، ڈائلسس کی مشین کتنی بڑی ہوتی ہے، اتنی بڑی مشین وہ کام کرتی ہے جو اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی چھوٹی سی مشین انسان کی بدن میں ہے۔ آپ کتنا آرام کرتے ہیں، کتنا سوچتے ہیں، ہر چیز کو آرام کی ضرورت ہے۔ کوئی شخص لگاتار ایک مہینہ کام نہیں کر سکتا، لگاتار خراب کچھ نہ کچھ خرابی آ جاتی ہے، ہر مشین میں سب میں خرابی آ جاتی ہے۔ صنعت غرفۂ دنیا کے اسباب میں شامل ہے، خرابی آ جاتی ہے، ریسٹ آرام کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے جب باپ کا نطفہ ماں کے شکم میں پڑتا ہے نا، 4 مہینے کے بعد دل میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے، جس کا ذکر قرآن مجید کے 18ویں پارے کے پہلے پیج کی 10ویں لائن میں، پارہ نمبر 18 پیج نمبر 1 لائن نمبر 10، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما، پانی رہتا ہے، تو پانی خون میں تبدیل ہوتا ہے، اور خون گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل ہوتا ہے، حرکت پیدا ہوتی ہے۔ ماں کی شکم سے 4 مہینے سے لے کر 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال 40 سال وہ دل جو کام کرتا ہے نا، کبھی وہ رکتا نہیں، رکے گا کل نفس ذائقۃ الموت۔ جب وہ رکنے کے قریب ہوتا ہے نا، انسان اسے ٹھیک کرنے کے لیے سب کچھ داؤں پہ لگا دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز جو دل ہے، اس کو بھی آرام کی ضرورت ہے۔ آپ اپنی گاڑی میں، جو گاڑی پیٹرول سے چلتی ہے، مٹی کا تیل کیوں نہیں ڈالتی ہے، کڑوا تیل، آپ کو معلوم ہے خراب ہو جائے گا۔ دل کو بھی بہت ساری چیزیں خراب کر دیتی ہیں، معلوم ہے اس کا علاج، اس کی شفایابی، اس کی قوت، اس کی صحت، اس کی تندرستی، اس کی تازگی، اس کی ہریالی اللہ نے کس میں رکھی ہے۔ کچھ چیزیں تو اللہ صاف بیان نہیں فرماتا، اشارے بیان فرماتا، لیکن کچھ چیزوں کا اللہ تعالیٰ صاف بیان فرما دیتا ہے، لفظ بلفظ، اس میں کوئی ہنٹ نہیں ہوتا ہے، کوئی اشارہ نہیں ہوتا ہے، صاف بیان فرما دیتا ہے۔ قرآن مجید کے 13ویں پارے کے 14ویں پیج کی 30ویں لائن میں اللہ فرماتا ہے، جانتے ہو تمہارے دلوں کی صحت کا راز کس میں ہے؟ اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنے ذکر میں رکھا ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے، وہ خدا کی یاد ہے، وہ استغفار کی فضیلت ہے، وہ استغفار کا وظیفہ ہے۔ ماہ مبارک کا استغفار، اس نے بڑی برکت رکھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، ہر چیز کو جمع فرما دیا استغفار میں۔ استغفار کے دل کو صاف کر دیتا ہے۔ ہم نے موبائل دن میں 50 بار موبائل اٹھا کے دیکھا، 10 بار واٹس ایپ کھولا، فیس بک دیکھا، آپ نے اپنے دلوں سے معلوم کریں آپ نے قرآن مجید کتنی بار کھول کے دیکھا، آپ نے سورہ یاسین کتنی مرتبہ پڑھی، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والی سورت، قبر کے عذاب کو دور کرنے والی سورت سورہ ملک کو کتنی بار دیکھا، قرآن مجید کی دلہن کہی جانے والی سورت سورہ رحمان کو آپ نے پڑھا۔ خود سے معلوم کریں، کلمے پر موت چاہتے ہیں، کلمہ دن میں کتنی بار پڑھا؟ 100 بار پڑھا، 111 بار پڑھا، کتنی مرتبہ کلمہ پڑھا؟ ایمان پر خاتمہ، جنت کی طرف سب کو، اور کام اس نے کتنے کیے؟ استغفار کا آپ کو چاہیے کہ ہم روز کم سے کم 111 بار کرو۔ حضرت امام محمد بن حنبل پائے کے بزرگ بھی ہیں، ولی بھی ہیں، قطب
دوران سفر ایک جگہ پہ قیام فرمایا، لوگوں کو اپنے تعلق سے آگاہ نہیں فرمایا تاکہ پڑھائی میں خلل نہ کرے. آپ نے ارادہ فرمایا ٹھیک ہے شہر میں مسجد میں ٹھہر جاتا ہوں، وہاں خدا کا ذکر بھی ہوگا، استغفار بھی ہوگا، لوگ ملنے بھی کروائیں گے، جانتی بھی نہیں ہے. لیکن مسجد کے خادم نے مسجد کا بند کرنے کو کہہ کے نکال دیا. ہم نے کہا دھوپ کا موسم ہے، کم سے کم سینے پر بیٹھتے تھے، سینے پر سے بھی پیر کھسیٹ کے باہر کر دیا کہ نہیں تم لوگوں کا بھروسہ نہیں ہے، مسافر آتے ہیں مسجدوں کا سامان لے کر چلے جاتے ہیں، پیر پکڑ کر کھسیٹ کر لے جاتے ہیں. یہ واقعہ روٹی بنانے والا نام بائی دیکھ رہا تھا. مسافر کو اس حالت میں دیکھ کر کہا آپ میرے مہمان بن جائیے، میرے گھر پہ آ جائیے. امام احمد کے نمبر میں الحمدللہ اس کے مہمان بن گئے، تشریف لے گئے. آپ نے دیکھنا کہ وہ شخص روٹیاں بنا رہا ہے، زبان ہل رہی ہے، لب ہل رہی ہے، حرکت میں زبان بھی ہے، حرکت میں جنبش میں لب بھی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا ہر وقت کی زبان گردش، لبوں پہ جنبش کیا پڑتا ہے؟ استغفر اللہ، استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب. تو پڑھتا ہے کچھ ملتا بھی ہے اس کے بدلے. رب کائنات نے اس کے بدلے بہت کچھ عطا فرمایا. جو میں تمنا کرتا ہوں اللہ اس کی برکت سے مجھے عطا فرما دیتا ہے. ہاں ابھی چند دنوں سے میرے دل میں ایک تمنا ہے، امام کا نام سنا ہے، امام احمد بن حنبل، ان سے ملنے کی طلب میرے دل میں خواہش پیدا ہو رہی ہے. بس یہی تمنا میری باقی ہے کہ امام احمد جیسے جو بزرگ ہیں نا ان سے ملاقات کیا جائے، ان کا دیدار کیا جائے، ان کی زیارت کی جائے. آپ نے ارشاد فرمایا تیری دعا قبول ہی نہیں ہوئی بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو گھسیٹ کے لا کے تیرے دروازے پہ ڈال دیا. یہ وظیفے کی قدرت ہے، یہ وظیفے کی طاقت ہے، استغفار کی قوت ہے. اللہ کے سمجھے میں دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، روزی عطا فرماتا ہے، سکون عطا فرماتا ہے، عزت عطا فرماتا ہے، کامیابی عطا فرماتا ہے، چین کی استغفار. جو مہینہ چل رہا ہے، جو عشرہ چل رہا ہے نا، اس مہینے کا جو دوسرا عشرہ ہے اسی مہینے کے لیے بنا، استغفار کے لیے بنا. آپ سے میری گزارش التماس ہے اس عشرے میں کم سے کم ڈیلی 111 مرتبہ استغفار کرو. آپ کی مسجد میں تشریف لائی جمعہ کی طرح اثر کی نماز میں استغفار کے جتنے بھی وظیفے ہیں نا 300 کے اوپر، ان سب وظیفوں کا جو سردار ہے نا اس کو حدیث پاک میں سید الاستغفار کہا گیا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی اس وظیفے کا میں خود کراؤں گا. آپ ضرور اس میں آج کا وظیفہ پڑھنے کے لیے میرے ساتھ تیار ہو جائے. ماہ مبارک کا دوسرا عشرہ اس کا وظیفہ پڑھنے کے لیے تیار ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، محبت سے پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اغفر لنا ذنوبنا یا رب العالمین. استغفار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ دائما. صلی اللہ تعالی